बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैज़ान शमसिया यूट्यूब चैनल की तरफ से आज मैं अपने दोस्तों को खुतबात गौसुल आज़म से एक खुतबे का कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ इन खुतबात को समझने और इन पर अमल करने और अमल में इखलास पैदा करने की तौफ़ीक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ज़रूर मरहमत फरमाएंगे। चलिए पढ़ते हैं। पीराने पीर गौसुल आज़म दस्तगीर गौसुल वरा गौसुल आलमीन हज़रत सैयदी अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस खुतबे में आगे फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, तो अपनी शहवतों को अपने कदमों के नीचे पामाल कर दे और अपने पूरे दिल से इनसे एराज़ कर। अगर इनमें से कोई चीज़ अल्लाह ताला के इल्म अज़ली में तेरे लिए मुक़द्दर होगी तो वो अपने वक्त पर ख़ुद ही आ जाएगी, क्योंकि तक़दीरी अमर में ज़ुहद दुरुस्त नहीं होता और इल्म खुदावंदी में तग़य्युर व तबद्दुल नहीं हो सकता। तेरा मुक़द्दर और मक़सूम अपने वक्त मुक़र्ररा पर खुशगवारी और किफ़ायत और पाकीज़गी की हालत में तुझे पहुँचेगा। बस तू इसको इज़्ज़त के हाथों से ले, ना कि ज़िल्लत के हाथों से, और बावजूद इसके तुझे अल्लाह के नज़दीक से इसमें ज़ुहद का सवाब मिलेगा और वो तेरी तरफ करामत की नज़र से देखेगा, इसलिए कि तूने मक़सूम शय की तलब में हिर्स और इल्हा नहीं किया है। जितना भी तू मक़सूम व मुक़द्दरात से भागेगा वो तुझे चिपटेंगे और तेरे पीछे दौड़ेंगे। लिहाजा इसमें ज़ुहद करना सही और दुरुस्त नहीं, लेकिन इनके आने से पहले इनसे एराज़ करना ज़रूरी है। तू मुझसे ज़ाहिद बनना और बना देना सीख। अभी जहालत के साथ अपने गोशे में न बैठ। फ़हम दीन हासिल कर, फिर गोशा नशीन बन। हुक्म खुदावंदी सीख और इस पर अमल कर। फिर सब से रुख फेर ले और अलहदा हो जा। फिर इन उलमाए रब्बानी से मिलता रह। बस इनसे तेरा मिलना और उनका कलाम सुनना तेरी गोशा नशीनी से ज़्यादा अच्छा है। और जब तू इन उलमा में से किसी एक को भी देखेगा तो उसका साथ ना छोड़ और इल्म मारिफत खुदावंदी में इसी से तफ़क्को हासिल कर। इनके मुँह से अहकाम सुन कर फ़क़ी बन। इल्म मर्दों से ही हासिल हुआ करता है। ये मर्द कौन है? अल्लाह ताला के हुक्म और इल्म के जानने वाले हैं। बस जब ये तेरी हालत दुरुस्त हो जाएगी तो उस वक्त तू तन्हा बग़ैर नफ्स और बग़ैर शैतान और बग़ैर ख्वाहिश व तबीयत व आदात और बग़ैर मखलूक की तरफ नज़र करने के गोशे में बैठ जा। जब ये तेरी गोशा नशीनी दुरुस्त हो जाएगी तो फरिश्ते, अरवाह सालिहीन और इनकी हिम्मतें तेरे इर्द गिर्द होंगे। अगर मखलूक से तेरी तन्हाई और अलहदगी और गोशा नशीनी इस कायदे पर हो तो बेहतर है, वरना ये सब निफाक है और फजूलियात हैं, और फजूलियात में ज़माने का ज़ाय करना है, और दुनिया और आखिरत में तू उस आग में रहेगा जो कि मुनाफिकों और काफिरों के लिए बनाई गई है। दुआ है, ऐ अल्लाह, मैं माजी और मग़फ़िरत और पर्दा पोशी और तजावुज़ और तौबा को तलब करता हूँ। ऐ अल्लाह करीम, तूने इरशाद फरमाया कि वह खुदा ही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और बुराइयों को माफ़ फरमाता है। हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें माफ़ फरमा, आमीन। तुझ पर अफसोस है, तू इल्म का दावा करता है और जाहिलों की सी खुशी रखता है और इनका सा गुस्सा करता है। तेरी दुनिया के साथ खुशी और मखलूक पर तेरा मुतवज्जा होना तुझे हिकमत व दानाई भुला देगा और तेरे दिल को सख्त कर देगा। मोमिन शख्स अल्लाह ताला के सिवा किसी से खुश नहीं होता। अगर तेरे लिए बग़ैर शादमानी के चारा ही ना हो
تو خیر، بس تو اس وقت خوشی کر جب تک تیرے پاس دنیا ہو، اور تو اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرے، اور تو خادمان حق کو نفع پہنچائے، اور ان طاعتوں پر تو ان کی مدد کرے۔ تو دن رات اللہ تعالیٰ سے خوف رکھ، یہاں تک کہ تیرے قلب و باطن سے یہ کہہ دیا جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا گیا تھا۔ فرمان خداوندی ہے جس کا ترجمہ ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا اور دیکھتا ہوں۔ تو ان ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ عمل کے بغیر صرف علم کا حفظ کر لینا اور یاد کر لینا ہی تیرے پاس ہے، اس لیے تو انبیاء علیہم السلام کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وارث تو تب صحیح ہو سکتی ہے، وراثت تو تب صحیح ہو سکتی ہے جب علم و عمل اور اخلاص سب ہوں۔ تو اپنے مرتبے کو پہچان اور کسی ایسی چیز کے طرف پیش قدمی نہ کر جو تیرے مقدر میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مقدر کی ہوئی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی موافقت کر، تو وہ تیری موافقت کرے گا اور تیرے اوپر اپنا کرم فرمائے گا، اور تیرے اوپر بوجھ کو اٹھا دے گا، اور تیرے ساتھ دنیا اور آخرت میں نرمی کرے گا۔ مسلمان کا ایمان جب قوی ہو جاتا ہے تو اس کو مومن اور صاحب ایقان کہا جاتا ہے، پھر جب اس کا ایقان قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام عارف رکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس کی معرفت قوی ہو جاتی ہے تو اس کا نام عالم رکھ دیا جاتا ہے، جب اس کا علم قوی ہو جاتا ہے تو اس کا نام محب رکھ دیا جاتا ہے، جب اس کی محبت قوی ہو جاتی ہے تو اس کو محبوب کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور جب وہ صحیح معنوں میں محبوب ہو جاتا ہے تو اس کا نام غنی، مقرب و مستانس رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے انس پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حکمتوں اور علم اور اپنے اگلے پچھلے لکھے ہوئے اور اپنی قضاء و قدر کے بھیدوں پر آگاہ فرما دیتا ہے، اور یہ اس کے حوصلے اور اس کے دل کی اس طاقت اور گنجائش کے موافق ہوتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں قائم اور دل سے مخلوق سے خارج ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا علم سابق آتا ہے، اس کے ہمراہ کھانے، پینے، لباس و نکاح کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ اس کو بے سبب اور اس کے غائب ہونے کے نہیں پاتا۔ بس اللہ تعالیٰ اس کے لینے کے لیے اپنے اس محبوب کو ظاہر اور پیدا کر دیتا ہے، تاکہ علم ازلی باطل اور محو نہ ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو دوسری زندگی کے ساتھ پیدا فرما دیتا ہے، تاکہ اپنے علم ازلی میں جو تعمیر فرمائی تھی وہ منہدم نہ ہو جائے۔ بس اس محبوب کو اس کے مقسوم حصے کے ایسے لقمے کھلائے جاتے ہیں جیسا کہ چھوٹے بچوں کو لقمے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کے منہ میں شہد چٹایا کرتی ہے کہ خود ہی اس کے منہ میں مقسوم رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے کھاتا رہتا ہے جیسا کہ مریض شربت کو پیتا ہے، اور ان کے ذریعے سے اپنی قوت کے بغیر اپنے اختیار کی حفاظت کرتا ہے۔ بلکہ تقدیر خداوندی ہی ایسے مومن صاحب ایقان عارف باللہ فانی کے جو کہ اپنی طرف نفع کھینچنے اور اپنے سے مضرات رساں چیزوں کے دفع کرنے سے فنا ہو چکا ہے، پرورش فرماتا ہے۔ رحمت کا ہاتھ اس کو دائیں بائیں کروٹیں دلاتا رہتا ہے، اور لطف و کرم کا ہاتھ اسے اٹھاتا رہتا ہے۔ بدنصیبی اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانا اور اس کے دامن رحمت سے نہ چپٹا۔ بدنصیبی اس شخص کے لیے ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے معاملہ نہ کیا اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوا، اور اپنے سر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا نہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے لطف و احسانات سے وابستہ نہ ہوا۔ صدیقین کے دلوں کی تربیت کا ان کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک خود اللہ تعالیٰ ان کا کفیل رہتا ہے۔ جب کسی بلا سے ان کو آزمایا جاتا ہے، اس پر ان کا صبر ملاحظہ فرماتا ہے۔ ان کی نزدیکی اس سے زیادہ ہوتی ہے،
مصیبتیں نہ ان کو مغلوب کرتی ہیں اور نہ ان تک پہنچتی ہیں۔ مصیبتیں کیسے لاحق ہو سکتی ہیں جبکہ وہ مصیبتیں تو پیدا ہیں، تو پیادہ ہیں، اور صدیقین کے دل توڑنے والے پرندوں کے بازوؤں پر ہوتے ہیں۔ بدنصیبی اس کی جو ان کے دلوں کو ستائے، ہائے غضب خدا کا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے لیے، بدنصیبی اس کی محرومیت پر جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اے اللہ کے بندے، تو اولیاء اللہ کا خادم اور غلام بن جا اور ان کے سامنے خاک پا بن جا۔ بس جب تو اس پر ہمیشگی کرے گا تو سردار بن جائے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ جب تو عام لوگوں کی تکلیف برداشت کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ رفعت عطا کرے گا اور تجھے سرداری عطا کرے گا۔ پھر کیا کہنا ان کا جو مخلوق میں سے خواص اولیاء اللہ کے خدمت کرے۔ دعا ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں پر اور ہماری زبانوں پر نیکیاں جاری فرما اور ہمیں اپنے لطف و عنایت کا اہل بنا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 رمضان المبارک 545 ہجری کو یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں صبح کے وقت ارشاد فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔